گا شاید آپ کو مزہ نہ آئے، کیونکہ آپ لوگ دوسری طریقے کی گفتگو سننے کے عادی ہو چکے ہیں۔ تو حاضرین محترم، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور 15 شعبان معظم یعنی شب برات کی اس مبارک رات کی کوئی افضلیت، کوئی اہمیت اور کوئی تخصیص نہیں ہے۔ تو آج میں اس مبارک رات میں اسی حقیقت کے اوپر سے پردہ ہٹا دینا چاہتا ہوں، یعنی آج کا ہمارا مختصر سا خطاب فضائل شب برات کے موضوع پر ہوگا۔ حاضرین محترم، سنن نسائی میں ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے حضور اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور میں مسلسل اس مہینے میں روزے اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ میں پسند کرتا ہوں کہ جب اللہ کے حضور میرے اعمال پیش ہوں تو میں صائم ہوں، یعنی روزے دار ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کانا یصوم شعبان کلہ، یعنی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے ماہ شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ وقالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احب شہور الیک ان تصومہ شعبان، یعنی سارے مہینوں میں سب سے زیادہ روزے رکھنے کے اعتبار سے رمضان کے بعد آپ کو ماہ شعبان ہی اتنا کیوں پسند ہے، اتنا محبوب کیوں ہے؟ تو اب یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا جواب عنایت فرمایا، یعنی شعبان معظم کی دوسری فضیلت بیان فرمایا ان اللہ یکتب علی کل نفس میتۃ تلک سنۃ فاحب ان یاتینی اجلی وانا صائم۔ حضرین محترم، امام ترمذی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ آقا نے فرمایا افضل صوم بعد رمضان شعبان للتعظیم رمضان، یعنی سب سے افضل روزے رمضان کے بعد ماہ شعبان کے ہیں، اس لیے کہ شعبان کی عظمت ماہ رمضان کی وجہ سے ہے، یا شعبان کی فضیلت رمضان کی وجہ سے ہے۔ تو حضرت محترم، یہ دو حدیثیں پیش کرنے کے بعد میں 15 شعبان معظم یعنی شب برات کے موضوع پر آ رہا ہوں۔ حضرت محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب شعبان معظم کی 15ویں رات آئے یعنی شب برات آئے تو فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یعنی جب شب برات کی رات آئے تو اے لوگو اس کے رات میں قیام کیا کرو، عبادتیں کیا کرو، نوافل پڑھا کرو، اور اس کے دل میں روزہ رکھا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان قدرت کے ساتھ اجلال فرماتا ہے، اور طلوع فجر تک لوگوں کی بخشش اور مغفرت کا سامان فرماتا رہتا ہے، اور آسمان دنیا پر انسانوں کے قریب آ کر ندا فرماتا رہتا ہے کہ الا من مستغفر لی فاغفر لہ، کہ ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا، مجھ سے معافی مانگنے والا سو میں اسے معاف کر دوں، الا من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا سو میں اس کے رزق میں وسعت عطا کر دوں، الا مبتلا فعافیہ، ہے کوئی مصائب و آلام میں مبتلا شخص مجھ سے مانگے سو میں اسے عافیت عطا کر دوں، الا قضا، ہے کوئی ایسا شخص یہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتا رہتا ہے اور اپنی عطا اور سخا کے دامن کو پھیلاتا رہتا ہے حتیٰ یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو حاضرین محترم، شب برات کو اٹھ کر عبادت کرنا میرے آقا کی سنت ہے، اور قبرستان جا کر مرحومین کی بخشش کے لیے دعا کرنا میرے آقا کی سنت ہے، اور اسی سنت کے پیش نظر مسلمانوں کی بھاری اکثریت قبرستان جا کر مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنی موت اور آخرت کو یاد کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات یعنی شب برات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظہور فرماتا ہے اپنی شان رحمت اور مغفرت کے ساتھ، اور ساری امت کے لیے بخشش کا سامان کرتا ہے،
اور ساری مخلوق کے لیے اذن عام فرماتا ہے، بشرطے کہ کوئی شخص صدق دل کے ساتھ تائب ہو جائے، صدق دل سے طالب ہو جائے، صدق دل سے گڑ گڑائے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، اس کی بارگاہ میں قیام کرے، پچھلے گناہوں سے معافی مانگ کر اگلی زندگی کو سنوارنے کا عہد کر لے، تو وہ ساری مخلوق کو بخشنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ فرمایا سوائے مشرک کے اگر وہ شرک سے تائب نہ ہو، اور مشاہن کے جو بغض و عناد اور امت کے لیے عداوت دل میں رکھتا ہو۔ اور حاضرین محترم، اور فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور مجھ سے کہا کہ ھذہ لیلۃ النصف من شعبان وللہ فیہا اتقاء من النار، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ شب برات آپ کی امت کے لیے عطیہ ہے، اور اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے، آزادی عطا فرماتا ہے۔ حضرت محترم، یہ جو لفظ شب برات استعمال ہوتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ یہ رات دوزخ سے برات اور آزادی کی رات ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت محترم، فضائل شب برات میں بہت سی فضیلتیں اور بہت سی حدیثیں آئی ہیں، بہت سارے آثار صحابہ آئے ہیں، اور اسلاف سلف صالحین تابعین تبع تابعین اس رات خصوصی نمازیں پڑھتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، اور قبرستان جایا کرتے تھے، مرحومین کی بخشش کے لیے دعا کرتے تھے۔ حاضرین محترم، ایک لطیف ایمان افروز نقطہ جو میرے شیخ اور آپ کے شیخ بلکہ تمام اولیاء کے شیخ سلطان الاولیاء حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب بنیۃ الطالبین میں ذکر فرمایا۔ حاضرین محترم، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، سرکار غوث اعظم نے اپنی کتاب بنیۃ الطالبین میں ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا سرکار غوث اعظم نے کہ شعبان 5 حرفوں کا مجموعہ ہے، یعنی شعبان جو ہے یہ 5 حروف کا مجموعہ ہے، شین، عین، بے، الف اور نون۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ شعبان کی شین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف رکھا ہے، شعبان کی عین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علو اور عظمت اور بلندی رکھی ہے، شعبان کی بے میں اللہ تعالیٰ نے بر، نیکی اور تقویٰ رکھا ہے، شعبان کے الف میں الفت و محبت رکھی ہے، اور شعبان کی نون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور رکھا ہے۔ اور فرمایا سرکار غوث اعظم نے کہ یہ عطائیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائیں